खत नंबर 15 किला अहमदनगर 17 दिसंबर 1942। सिद्दीक़ मुकर्रम। वक्त वही है मगर अफसोस वो चाय नहीं है जो तबे शोरिश पसंद को सरमस्तियों की और फ़िक्र आलम आशूब को आसूदगियों की दावत दिया करती थी। फिर देखिए अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार रख दे कोई पैमाने सहबा मेरे आगे। वो चीनी चाय जिसका आदी था कई दिन हुए ख़त्म हो गई और अहमदनगर और पूना के बाज़ारों में कोई इस जिनसे गिरामाया से आशना नहीं। मजबूरन हिंदुस्तान की इसी स्याह पत्ती का जो शानदा पी रहा हूँ, जिसे ताबीर व तस्मिया के इस कायदे के बरक्स नहन नाम जंगी काफूर लोग चाय के नाम से पुकारते हैं और दूध डालकर इसका गर्म शरबत बनाया करते हैं। इस कारगाहे सूदो ज़या की कोई इशरत नहीं कि किसी हसरत से पेवस्ता न हो। यहाँ जलाल साफ़ी का कोई जाम नहीं भरा गया कि दर्द कदूरत अपनी तह में न रखता हो। बादे कामरानी के ताक़ुब में हमेशा खुमारे नाकामी लगा रहा और खंदे बहार के पीछे हमेशा गिरिए ख़ज़ा का शिवन बरपा हुआ। उम्मीद है कि आपकी अंबरी चाय का ज़ख़ीरा, जिसका एक मरतबा रमज़ान में आपने ज़िक्र किया था, इस नायाबी की गज़न से महफूज होगा। मालूम नहीं कभी इस मसले के दक़ाइक़ व मारिफ़ पर भी आपकी तवज्जो मबज़ूल हुई है या नहीं। अपनी हालत क्या बयान करूँ। वाक़या ये है कि वक्त के बहुत से मसाइल की तरह इस मामले में भी तबीयत कुछ सवादे आज़म के मसलक से मुत्तफ़िक़ न हो सकी। ज़माने की बेराह रवियों का हमेशा मातम गुसार रहना पड़ा। चाय के बाब में अबनाए ज़माना से मेरा इख्तिलाफ़ सिर्फ़ शाख़ों और पत्तों के मामले में ही नहीं हुआ कि मफ़ाहमत की सूरत निकल सकती, बल्कि सिरे से जड़ में हुआ। यानी इख्तिलाफ़ फ़रा का नहीं, अस्लुल उसूल का है। दहन का ज़िक्र क्या, यहाँ सर ही गायब है गरेबा से। सबसे पहला सवाल चाय के बारे में ख़ुद चाय का पैदा होता है। मैं चाय को चाय के लिए पीता हूँ, लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरे लिए वो मकासद में दाखिल हुई, उनके लिए वसाइल में। गौर फरमाइए मेरा रुख किस तरफ है और ज़माना किधर जा रहा है। तू व तूबाओ माओ कामते यार, फ़िक्र हरकस बक़द्रे हिम्मते ओस्त। चाय चीन की पैदावार है और चीनियों की तसरीह के मुताबिक 1500 बरस से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वहाँ कभी किसी के ख्वाबो ख़याल में भी ये बात नहीं गुज़री कि इस जौहरे लतीफ़ को दूध की कसाफ़त से आलूदा किया जा सकता है। जिन जिन मुल्कों में चीन से बराह रास्त गई, मसलन रूस, तुर्किस्तान, ईरान, वहाँ कभी किसी को ये ख़याल नहीं गुज़रा। मगर 17वीं सदी में जब अंग्रेज़ इससे आशना हुए तो नहीं मालूम उन लोगों को क्या सूझी, उन्होंने दूध मिलाने की बिदअत ईजाद की। और चूँकि हिंदुस्तान में चाय का रिवाज उन्हीं के ज़रिए हुआ, इसलिए ये बिदअतें स्याह यहाँ भी फैल गई। रफ्ता रफ्ता मामला यहाँ तक पहुँच गया कि लोग चाय में दूध डालने की जगह दूध में चाय डालने लगे। बुनियाद जुल्म दर जहाँ अंदक बूद हर के आमद बर आ मज़ीद कर्द। अब अंग्रेज़ तो ये कहकर अलग हो गए कि ज़्यादा दूध नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनकी तुख्म फसाद ने जो बरगुबार फैला दिए हैं, इन्हें कौन छाट सकता है। लोग चाय की जगह एक तरह का सयाल हलवा बनाते हैं, खाने की जगह पीते हैं और खुश होते हैं कि हमने चाय पी ली। इन नादानों से कौन कहे कि हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। फिर एक बुनियादी सवाल चाय की नवैयत का भी है और इस बारे में भी एक अजीब आलमगीर गलतफहमी फैल गई है। किस किस से झगड़िए और किस किस को समझाइए। रोज़ो शब अरबदा बाखल के खुदा न तवा कर्द। आम तौर पर लोग एक ख़ास तरह की पत्ती को, जो हिंदुस्तान और शिलोंग में पैदा होती है, समझते हैं चाय है और फिर इसकी मुख्तलिफ़ किस्में करके एक को दूसरे पर तरजीह देते हैं और इस तरजीह के बारे में बाहम रद्दोकत करते हैं। एक ग्रोह कहता है सिलोन की चाय बेहतर है, दूसरा कहता है दार्जिलिंग की बेहतर है। गोया ये भी वो मामला हुआ
در رہے عشق نشد کس با یقین محرم راز ہر کسے بر حسب فہم گمانے دارد۔ حالانکہ ان فریب خوردگان رنگ و بو کو کون سمجھائے کہ جس چیز پر جھگڑ رہے ہیں وہ سرے سے چائے ہے ہی نہیں۔ دراصل یہ عالمگیر غلط فہمی اس طرح ہوئی کہ 19ویں صدی کے اوائل میں جب چائے کی مانگ ہر طرف بڑھ رہی تھی، ہندوستان کے بعض انگریز کاشتکاروں کو خیال ہوا کہ سیلون اور ہندوستان کے بلند اور مرطوب مقامات میں چائے کی کاشت کا تجربہ کریں۔ انہوں نے چین سے چائے کے پودے منگوائے اور یہاں کاشت شروع کی، ایک دوسری چیز پیدا کر دی۔ ان ضیاءکاروں نے اسی کا نام چائے رکھ دیا اور اس غرض سے کہ اصلی چائے سے ممتاز رہے اسے کالی چائے کے نام سے پکارنے لگے۔ غلطی ہائے مضامین مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ دنیا جو اس جستجو میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جن سے کامیاب ارزاں ہو، بے سمجھے بوجھے اسی پر ٹوٹ پڑی، اور پھر تو گویا پوری نوع انسانی نے اس فریب خوردگی پر اجماع کر لیا۔ اب آپ ہزار سر پیٹیے، سنتا کون ہے؟ اسی کی سی کہنے لگے اہل حشر، کہیں پرسش داد خواہاں نہیں۔ معاملہ کا سب سے زیادہ درد انگیز پہلو یہ ہے کہ خود چین کے بعض ساحلی باشندے بھی اس عالمگیر فریب کی لپیٹ میں آ گئے اور اسی پتی کو چائے سمجھ کر پینے لگے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ بدخشانیوں نے لال پتھر کو لال سمجھا، کشمیریوں نے رنگی ہوئی گھاس کو زعفران سمجھ کر اپنی دستاریں رنگنی شروع کر دیں۔ چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ نوع انسانی کی اکثریت کے فیصلوں کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہا ہے۔ جمعیت بشری کی یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ عقلمند آدمی اکا دکا ہوگا، بھیڑ بے وقوفوں ہی کی رہے گی۔ ماننے پر آئیں گے تو گائے کو خدا مان لیں گے، انکار پر آئیں گے تو مسیح کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ یہ تو اصول کی بحث ہوئی، اب فروع میں آئیے۔ یہاں بھی کوئی گوشہ نہیں جہاں زمین ہموار ملے۔ سب سے اہم مسئلہ شکر کا ہے، مقدار کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کے لحاظ سے بھی۔ جہاں تک مقدار کا تعلق ہے، اسے میری محرومی سمجھیے یا تلخ کامی کہ مجھے مٹھاس کے ذوق کا بہت کم حصہ ملا ہے۔ نہ صرف چائے میں بلکہ کسی چیز میں بھی زیادہ مٹھاس گوارا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے لیے جو چیز مٹھاس ہوئی وہی میرے لیے بدمزگی ہو گئی۔ کھاتا ہوں تو منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو جو لذت مٹھاس میں ملتی ہے مجھے نمک میں ملتی ہے۔ کھانے میں نمک پڑا ہو مگر میں اوپر سے اور چھڑک دوں گا۔ میں صباحت کا نہیں ملاحت کا قتیل ہوں۔ بچوں کا مٹھاس کا شوق ضرب المثل ہے، مگر آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میں بچپنے میں مٹھاس کا شائق نہ تھا۔ میرے ساتھی مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ تجھے نیم کی پتیاں چبانی چاہیے، اور ایک مرتبہ پسی ہوئی پتیاں کھلا بھی دی تھیں۔ میں نے یہ دیکھ کر کہ مٹھاس کا شائق نہ ہونا نقص سمجھا جاتا ہے کئی بار بتکلف کوشش کی کہ اپنے آپ کو شائق بناؤں، مگر ہر مرتبہ ناکام رہا۔ ایک دقیق سوال اس کی نوعیت کا بھی ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو شکر ہر چیز میں ڈالی جا سکتی ہے وہی چائے میں بھی ڈالنی چاہیے۔ اس کے لیے کسی خاص شکر کا اہتمام ضروری نہیں۔ چنانچہ باریک دانوں کی دوبارہ شکر جو پہلے جاوا اور موریشس سے آتی تھی اور اب ہندوستان میں بننے لگی ہے، چائے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ حالانکہ چائے کا معاملہ دوسری چیزوں سے بالکل مختلف واقع ہوا ہے۔ اسے حلوے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مزاج اس قدر لطیف اور بے میل ہے کہ کوئی بھی چیز جو خود اسی کی طرح صاف اور لطیف نہ ہوگی فوراً اسے مگتر کر دے گی۔ گویا چائے کا معاملہ بھی وہی ہوا کہ نسیم صبح جو چھو جائے رنگ ہو میلا۔ یہ دوبارہ شکر اگرچہ صاف کیے ہوئے رس سے بنتی ہے مگر پوری طرح صاف نہیں ہوتی، اس غرض سے کہ مقدار کم نہ ہو جائے۔ صفائی کے آخری مراتب چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ہی اسے چائے میں ڈالیے معاً اس کا ذائقہ متاثر اور لطافت آلودہ ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ اثر ہر حال میں پڑتا ہے، تاہم دودھ کے ساتھ پیجیے تو چندہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ کے ذائقے کی گرانی چائے کے ذائقے پر غالب آ جاتی ہے
اور کام چل جاتا ہے، لیکن سادہ چائے پیجیے تو فوراً بول اٹھے گی۔ اس کے لیے ایسی شکر چاہیے جو بلور کی طرح بے میل اور برف کی طرح شفاف ہو۔ ایسی شکر ڈلیوں کی شکل میں بھی آتی ہے اور بڑے دانوں کی شکل میں بھی۔ میں ہمیشہ بڑے دانوں کی شفاف شکر کام میں لاتا ہوں اور اس سے وہ کام لیتا ہوں جو مرزا غالب گلاب سے لیا کرتے تھے۔ میرے لیے شکر کی نوعیت کا یہ فرق ویسا ہی محسوس اور نمایاں ہوا جیسا شربت پینے والوں کے لیے قند اور گڑ کا فرق ہوا، لیکن یہ عجیب مصیبت ہے کہ دوسروں کو کسی طرح بھی محسوس نہیں کرا سکتا۔ جس کسی سے کہا اس نے یا تو اسے مبالغہ پر محمول کیا یا میرا وہم و تخیل سمجھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو میرے ہی منہ کا مزہ بگڑ گیا ہے یا دنیا میں کسی کے منہ کا مزہ درست نہیں۔ یہ نہ بھولیے کہ بحث چائے کے تکلفات میں نہیں ہے، اس کی لطافت و کیفیت کے ذوق و احساس میں ہے۔ بہت سے لوگ چائے کے لیے صاف ڈلیا اور موٹی شکر استعمال کرتے ہیں، اور یورپ میں تو زیادہ تر ڈلیوں ہی کا راج ہے، مگر یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چائے کے ذائقے کے لیے یہ کوئی ضروری چیز ہوئی، بلکہ محض تکلف کے خیال سے، کیونکہ اس طرح کی شکر نسبتاً قیمتی ہوتی ہے۔ آپ انہیں معمولی شکر ڈال کر چائے دے دیجیے، بے غل و غش پی جائیں گے اور ذائقے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کریں گے۔ شکر کے معاملے میں اگر کسی گروہ کو حقیقت آشنا پایا تو وہ ایرانی ہے۔ اگرچہ چائے کی نوعیت کے بارے میں چندہ ذی حس نہیں، مگر یہ نکتہ انہوں نے پا لیا ہے۔ عراق اور ایران میں عام طور پر یہ بات نظر آئی تھی کہ چائے کے لیے قند کی جستجو میں رہتے تھے اور اسے معمولی شکر پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ قند صاف ہوتی ہے اور وہی کام دیتی ہے جو موٹے دانوں کی شکر سے لیا جاتا ہے۔ کہہ نہیں سکتا کہ اب وہاں کا کیا حال ہے۔ اگر تعارف الاشیاء بازدادیہ کی بنا پر کہ چائے کے معاملے میں سب سے زیادہ خیرہ مزاج گروہ کون ہوا، تو میں بلا تعمل انگریزوں کا نام لوں گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یورپ اور امریکہ میں چائے انگلستان کی راہ سے گئی، اور دنیا میں اس کا عالمگیر رواج بھی بہت کچھ انگریزوں ہی کا منت پذیر ہے۔ تاہم یہ نزدیکان بے بصر حقیقی حال سے اتنے دور جا پڑے کہ چائے کی حقیقی لطافت و کیفیت کا ذوق انہیں چھو بھی نہیں گیا۔ جب اس راہ کے اماموں کا یہ حال ہے تو ان کے مقلدوں کا جو حال ہوگا معلوم ہے۔ انہوں نے چین سے چائے پینا تو سیکھ لیا، مگر اور کچھ سیکھ نہ سکے۔ اول تو ہندوستان اور سیلون کی سیاہ پتی ان کے ذوق چائے نوشی کا منتہائی کمال ہوا۔ پھر قیامت یہ ہے کہ اس میں بھی ٹھنڈا دودھ ڈال کر اسے یک قلم گندا کر دیں گے۔ مزید ستم ظریفی دیکھیے کہ اس گندے مشروب کی معیار سنجیوں کے لیے ماہرین فن کی ایک پوری فوج موجود رہتی ہے۔ کوئی ان ضیاءکاروں سے پوچھے کہ اگر چائے نوشی سے مقصود انہی پتیوں کو گرم پانی میں ڈال کر پی لینا ہے تو اس کے لیے ماہرین فن کی دقیقہ سنجیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو پتی بھی پانی کو سیاہی مائل کر دے اور ایک تیز بو پیدا ہو جائے، چائے ہے، اور اس میں ٹھنڈے دودھ کا ایک چمچہ ڈال کر کافی مقدار میں گندگی پیدا کر دی جا سکتی ہے۔ چائے کا ایک ماہر فن بھی اس سے زیادہ کیا خاک بتلائے گا؟ ہے یہی کہنے کو وہ بھی، اور کیا کہنے کو ہے۔ اگرچہ فرانس اور بر اعظم میں زیادہ تر رواج کافی کا ہوا، تاہم اعلیٰ طبقے کے لوگ چائے کا بھی شوق رکھتے ہیں، اور ان کا ذوق بہرحال انگریزوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ وہ زیادہ تر چینی چائے پئیں گے، اور اگر سیاہ چائے پئیں گے بھی تو اکثر حالتوں میں بغیر دودھ کے یا لیموں کے ایک کاش کے ساتھ، جو چائے کی لطافت کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔ یہ لیموں کی ترکیب دراصل روس، ترکستان اور ایران سے چلی۔ سمرقند اور بخارا میں عام دستور ہے کہ چائے کا تیسرا فنجان لیمونی ہوگا۔ بعض ایرانی بھی دور کا خاتمہ لیمونی ہی پر کرتے ہیں۔ یہ کمبخت دودھ کی آفت تو صرف انگریزوں کی لائی ہوئی ہے۔ اب ادھر ایک اور نئی مصیبت پیش آ گئی ہے۔ اب تک تو صرف شکر کی عام قسم ہی کے استعمال کا رونا تھا، لیکن اب معاملہ صاف صاف گڑ تک پہنچنے والا ہے۔ ہندوستان قدیم میں جب لوگوں نے گڑ کی منزل سے قدم آگے بڑھانا چاہا تھا تو یہ کیا تھا کہ گڑ کو کسی قدر صاف کر کے لال شکر بنانے لگے تھے۔
یہ صفائی میں سفید شکر سے منزلوں دور تھی، مگر نا صاف گڑ سے ایک قدم آگے نکل آئی تھی۔ پھر جب سفید شکر عام طور پر بننے لگی تو اس کا استعمال زیادہ تر دیہاتوں میں محدود رہ گیا، لیکن اب پھر دنیا اپنی ترقی معکوس میں اسی طرف لوٹ رہی ہے جہاں سے سینکڑوں برس پہلے آگے بڑھی تھی۔ چنانچہ آج کل بغیر اس شکر کے مزہ نہیں دیتی، اور جیسا کہ قاعدہ مقررہ ہے، اب ان کی تقلید میں یہاں کے اصحاب ذوق بھی براؤن شوگر کی صدائیں بلند کرنے لگے ہیں۔ میری یہ پیشن گوئی لکھ رکھیے کہ عنقریب یہ براؤن شوگر کا ہلکا سا پردہ بھی اٹھ جائے گا اور صاف صاف گڑ کی مانگ ہر طرف شروع ہو جائے گی۔ یاران ذوق جدید کہیں گے گڑ کے ڈلے ڈالے بغیر نہ چائے مزہ دیتی ہے نہ کافی۔ فرمائیے اب اس کے بعد باقی کیا رہ گیا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ شکر اور گڑ کی دنیائیں اس درجے ایک دوسرے سے مختلف واقع ہوئی ہیں کہ آدمی ایک کا ہو کر پھر دوسرے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں 2-4 مرتبہ بھی گڑ کھا لیا، شکر کی لطافت کا احساس پھر ان میں باقی نہیں رہا۔ جواہر لال چونکہ مٹھاس کے بہت شائق ہیں، اس لیے گڑ کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ میں نے یہاں ہزار کوشش کی کہ شکر کی نوعیت کا یہ فرق جو میرے لیے اس درجے نمایاں ہے انہیں بھی محسوس کرواؤں، لیکن نہ کرا سکا اور بالآخر تھک کے رہ گیا۔ بہرحال زمانہ کی حقیقت فراموشیوں پر کہاں تک ماتم کیا جائے۔ آئیے آپ کو کچھ اپنا حال سناؤں۔ اصحاب نظر کا قول ہے کہ حسن و فن کے معاملے میں حب الوطنی کے جذبے کو دخل نہیں دینا چاہیے، پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں بھی چائے کے باب میں شاہدان ہند کا نہیں، خوبان چین کا معتقد ہوں۔ میرے جغرافیہ میں اگر چین کا ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ جنرل چنگ کائی شک اور میڈم چنگ وہاں سے آئے تھے، بلکہ اس لیے کہ چائے وہیں سے آتی ہے۔ ایک مدت سے جس چینی چائے کا عادی ہوں وہ وائٹ جیسمین کہلاتی ہے، یعنی یاسمین سفید، یا ٹھیٹھ اردو میں یوں کہیے کہ گوری چمیلی۔ اس کی خوشبو جس قدر لطیف ہے اتنا ہی کیف تند و تیز ہے۔ رنگت کی نسبت کیا کہوں، لوگوں نے آتش سیال کی تعبیر سے کام لیا ہے، لیکن آگ کا تخیل پھر عرضی ہے اور اس چائے کی الویت کچھ اور ہی چاہتی ہے۔ میں سورج کی کرنوں کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے کسی نے سورج کی کرنیں حل کر کے بلوری فنجان میں گھول دی ہوں۔ لڑائی کی وجہ سے جہازوں کی آمد و رفت بند ہوئی تو اس کا اثر چائے پر بھی پڑا۔ میں کلکتے کے جس چینی اسٹور سے چائے منگوایا کرتا تھا اس کا ذخیرہ جواب دینے لگا تھا، پھر بھی چند ڈبے مل گئے اور بعض چینی دوستوں نے بطور تحفہ کے بھی بھیج کر چارہ سازی کی تھی۔ جب کلکتے سے نکلا تو ایک ڈبہ ساتھ تھا، ایک گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ بامبے سے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تو سامان کے ساتھ وہ بھی آ گیا، اور پھر قبل اس کے کہ ختم ہو گھر والا ڈبہ بھی پہنچ گیا۔ اس طرح یہاں اور چیزوں کی کتنی ہی کمی محسوس ہوئی ہو لیکن چائے کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اور اگر چائے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی فکر کبھی نہیں ہوئی کہ یہ آخری ڈبہ چلے گا کب تک۔ یہاں ہمارے زندانیوں کے قافلے میں اس جنس کا شناسہ کوئی نہیں ہے۔ اکثر حضرات دودھ اور دہی کے شائق ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دودھ اور دہی کی دنیا چائے کی دنیا سے کتنی دور واقع ہوئی ہے۔ عمریں گزر جائیں پھر بھی یہ مسافت طے نہیں ہو سکتی، کہاں چائے کے ذوق لطیف کا شہرستان کیف و سرور اور کہاں دودھ اور دہی کی شکم پری کی نگری۔ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھے آج لذت زخم جگر کہاں۔ جواہر لال نہرو بلا شبہ چائے کے عادی ہیں اور چائے پیتے بھی ہیں، خاص یورپ کی ہم مشربی کے ذوق میں بغیر دودھ کی۔ لیکن جہاں تک چائے کی نوعیت کا تعلق ہے، شاہراہ عام سے باہر قدم نہیں نکال سکتے اور اپنی لیچو ویچو ہی کی قسموں پر قانے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ان حضرات کو اس چائے کے پینے کی زحمت دینا نہ صرف بے سود تھا بلکہ
वज़ उस शई फ़ी गैर मोहल्ला के हुक्म में दाखिल था। इन हज़रात में सिर्फ़ एक साहब ऐसे निकले जिन्होंने एक मर्तबा मेरे साथ सफ़र करते हुए ये चाय पी थी और महसूस किया था कि अगरचे बग़ैर दूध की है मगर अच्छी है। यानी बेहतर चीज़ तो वही दूध वाला गर्म शरबत हुआ जो वो रोज़ पिया करते हैं, मगर ये भी चंदा बुरी नहीं। ज़माने की आलमगीर खैरा मज़ाकी देखते हुए ये उनकी सिर्फ़ अच्छी है की दाद भी मुझे इतनी गनीमत मालूम हुई कि कभी-कभी उन्हें बुला लिया करता था कि आइए एक प्याली इस अच्छी है की भी पी लीजिए। उनके लिए ये सिर्फ अच्छी हुई, यहाँ चाय का सारा मामला ही ख़त्म हो जाए अगर ये अच्छी ख़त्म हो जाए। मगर एक डब्बा कब तक काम दे सकता था? आखिर ख़त्म होने पर आया। चीता खान ने यहाँ दरियाफ्त कराया, पूना भी लिखा, लेकिन इस किस्म की चाय का कोई सुराग नहीं मिला। अब बम्बे और कलकत्ता लिखवाया है, देखिए क्या नतीजा निकलता है। एक हफ्ते से वही हिंदुस्तानी स्याह पत्ती पी रहा हूँ और मुस्तकबिल की उम्मीदों पर जी रहा हूँ। आजकल चीनी हिंदुस्तान के तमाम शहरों में फैल गए हैं और हर जगह चीनी रेस्टोरेंट खुल गए हैं। चूँकि अहमदनगर अंग्रेज़ी फ़ौज की बड़ी छावनी है, इसलिए यहाँ भी एक चीनी रेस्टोरेंट खुल गया है। जेलर को ख़याल हुआ कि इन लोगों के पास ये चाय ज़रूर होगी। उसने खाली डब्बा भेजकर दरियाफ्त कराया। उन्होंने डब्बा देखते ही किया कि ये चाय अब कहाँ मिल सकती है, लेकिन तुम्हें ये डब्बा कहाँ से मिला और इस चाय की यहाँ ज़रूरत क्या पेश आई? क्या चीन का कोई बड़ा आदमी यहाँ आ रहा है? जो वार्ड बाजार गया था उसने हर चंद बातें बनाई मगर उनकी तशफ़ी नहीं हुई। दूसरे दिन सारे शहर में ये अफवाह फैल गई कि मैडम चिंग काय शेक किले की कैदियों से मिलने आ रही हैं और उसके लिए चीनी चाय का एहतमाम किया जा रहा है। चाय के डिब्बे की तह में हमेशा कुछ न कुछ पत्तियों का चूरा बैठ जाया करता है और उसे डब्बे के साथ फेंक दिया करते हैं। ये आखिरी डब्बा ख़त्म होने पर आया तो थोड़ा सा चूरा उसकी तह में भी जमा था। मैंने छोड़ दिया कि इसे क्या काम में लाऊं, लेकिन चीता खान ने देखा तो कहा, आजकल लड़ाई की वजह से ज़ाया मत करो का नारा ज़बानों पर है, ये चूरा भी क्यों न काम में लाया जाए। मैंने भी सोचा, चुनांचे ये चूरा अभी काम में लाया गया और इसका एक एक ज़र्रा दम देकर पीता रहा। जब फंजान में चाय डालता था तो इन ज़र्रों की हाल पुकारती थी। इस तख़य्युल ने कि इन ज़र्रों के हाथ से कैफ़ो सुरूर का जाम ले रहा हूँ, तो सनी फ़िक्र की जौलानियों के लिए ताज़ियाने का काम दिया और अचानक एक दूसरे ही आलम में पहुँचा दिया। इस तजुर्बे के बाद बेअख्तियार ख़याल आया कि अगर हम तिश्ना कामों की किस्मत में अब सरजोशे ख़म की कैफ़ियतें नहीं रही हैं, तो काश इस तहे शीशे नासाफ़ ही के चंद घूँट मिल जाया करें। गालिब ने क्या खूब कहा है, कहते हुए साक़ी से हया आती है, वरना यूं है कि मुझे दूधे तहे जाम बहुत है। शक्कर के मसले ने भी यहाँ आते ही सर उठाया था। मुझे फ़ौरन ही इसका हल मिल गया और इस तरह से मुतमईन हूँ। मोटे दानों की साफ़ शक्कर थोड़ी सी मेरे सफ़री सामान में थी, जो कुछ दिनों तक चलती रही। जब ख़त्म हो गई तो मैंने ख़याल किया कि यहाँ ज़रूर मिल जाएगी। नहीं मिली तो डलियों के बक्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन जब बाज़ार में दरियाफ्त कराया तो मालूम हुआ अमन के वक्तों में भी यहाँ इन चीज़ों की मांग न थी और अब के जंग की रुकावटों ने राहें रोक दी हैं। उनका सुराग कहाँ मिल सकता है। मजबूरन मिस्री मंगवाई और चाहा कि उसे कुटवा कर शक्कर की तरह काम में लाऊं, लेकिन कूटने के लिए हावन की ज़रूरत हुई। जेलर से कहा एक हावन और हावन दस्ता मंगवा दिया जाए। दूसरे दिन मालूम हुआ कि यहाँ न हावन मिलता है न दस्ता। हैरान रह गया क्या इस बस्ती में कभी किसी को अपना सर फोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आखिर लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। मजबूरन मैंने एक दूसरी तरकीब निकाली। एक साफ कपड़े में मिस्री की डलियां रखी और बहुत सारा रद्दी कागज़ ऊपर तले धर दिया। फिर एक पत्थर उठाकर एक कैदी के हवाले किया जो यहाँ काम काज के लिए लाया गया है कि अपने सर की जगह इसे पीट। लेकिन ये गिरफ्तारे आलात व वसाइल भी कुछ ऐसा कि एक चोट भी करीने की न लगा सका। मिस्री तो कुटने से रही, अलबत्ता कागज़ के
पुर्जे पुर्जे उड़ गए और कपड़े ने भी उसके रूए सभी का नकाब बनने से इनकार कर दिया। चली थी बर्छी किसी पर किसी के आन लगी। बहरहाल कई दिनों के बाद खुदा खुदा करके हावन का चेहरे ज़िश्त नज़र आया। ज़िश्त इसलिए कहता हूँ कि कभी ऐसा अंगड़ ज़र्फ नज़र से नहीं गुजरा था। आजकल टाटा ने एक किताब शाया की है। ये खबर देती है कि हज़ारों बरस पहले वस्त हिंद के एक कबीले ने मुल्क कोलों से और लोहारी की सनत से आशना किया था। मुल्क को लोहे और लोहारी की सनत से आशना किया था। अजब नहीं यह हावन भी उसी कबीले की दस्तकारियों का बकिया हो और इस इंतज़ार में गर्दिशे लैलो नहार के दिन गिनता रहा हो कि कब किला अहमद नगर के जिंदानियों का काफिला यहाँ पहुँचता है और कब ऐसा होता है कि इन्हें सर फोड़ने के लिए तीशे की जगह हावन दस्ते की ज़रूरत पेश आती है। शोरीदगी के हाथ से सर है वबाल दोष, सेहरा में ऐ खुदा कोई दीवार भी नहीं। खैर कुछ हो, मिस्री कूटने की राह निकल आई, लेकिन अब कुटी हुई मिस्री मौजूद है तो वो चीज़ मौजूद नहीं जिसमें मिस्री डाली जाए। देखिए सिर्फ इतनी बात कहनी चाहता था कि चाय ख़त्म हो गई, मगर 22 सफ़े तमाम हो चुके हैं और अभी तक बात तमाम नहीं हुई।